الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، آج ہم سورۃ الاعراف کا خلاصہ بیان کریں گے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اعراف جنت اور جہنم کے درمیانی ایک جگہ ہے۔ وہاں پر وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال نامے میں نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گے، گناہ اور ثواب دونوں برابر ہوں گے۔ تو ایسے لوگ اس اعراف کے مقام پر ہوں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو جنت میں بالآخر داخل فرما دیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا جو ہے حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی گئی، اور اسی طرح قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا۔ فرمایا کتاب انزل الیک، کہ یہ جو کتاب ہے جو نازل کی جا رہی ہے آپ کی طرف، یہ اس لیے ہے کہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو ہوشیار کریں تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ وذکری للمؤمنین، اور فرمایا یہ جو کتاب ہے یہ مومنوں کے لیے ایک نصیحت کا سامان ہے، ایک نصیحت کا پیغام ہے قرآن کریم۔ اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کریم نازل ہوا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریشان تھے کہ میں لوگوں سے کیسے منواؤں گا اس قرآن کریم کو، لوگ کیسے اس کی حقیقت جو ہے ان کے اوپر نمایاں ہوں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے میں اس حوالے سے تنگی محسوس نہ کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کو چاہا ہدایت نصیب فرمائیں گے اور جس کو چاہا گمراہ فرمائیں گے۔ فرمایا والوزن یومئذ الحق، اور اسی دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے۔ یہ وہ دن، قیامت کا دن، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس دن ہمارے اعمال کا وزن ہونا یہ اٹل حقیقت ہے۔ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے، جتنی بھی نیکیاں کی، جتنے بھی اچھے اعمال کیے، جتنے برے اعمال کیے، جتنی بدنظری کی، جتنی جھوٹ بولا، جتنی غیبت کی، جتنا حسد بغض اور کینہ لوگوں کا دلوں میں رکھا، جو بھی برائی کی، اللہ فرماتے ہیں سب اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، ہاں پھر جن کی نیکیاں جو ہیں وہ پلڑا باری ہو گیا تو ان لوگوں کے لیے پھر فلاح ہے، کامیابی ہے، جنت ہے ان کے لیے۔ اور جن لوگوں کا گناہ کا پلڑا باری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا کم ہو گیا، تو ان کے لیے پھر جہنم کا اعلان کیا جائے گا۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر فرمایا، اور مسلمانوں کی، انسانوں کی نصیحت کے لیے چند احکامات آگے دیے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی۔ اللہ نے کتنے اربوں خربوں انسان پیدا کیے دنیا میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور پھر قیامت تک اللہ کی ذات اسی طرح اربوں خربوں انسان پیدا کرتی رہے گی، اور ان کو صورتیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف دیتے ہیں، خوبصورت اور پیاری صورتیں دیتے ہیں۔ فرمایا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور جب اللہ نے پوچھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، کہنے لگا انا خیر منہ، کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کی صفت ہے اوپر کی طرف اٹھنا، اور آپ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کی صفت ہے نیچے کی طرف ہونا، تو میں آگ ہوں، میں بلند ہوں مٹی سے، اس لیے میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ گویا کہ اس نے غرور کیا، تکبر کیا۔ حکم ہوا فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، اللہ نے فرمایا نیچے اتر جا،
تیرا یہ حق نہیں ہے، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں یا تکبر ایسی صفت ہے کہ اس کا اللہ کے قرب میں کوئی حصہ نہیں ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نیچے اتر جا، کیونکہ یہاں پہ تو تکبر نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مجلس میں، اللہ کے سامنے، اللہ کی ذات کے سامنے تکبر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو ہم سوچیں جو ہم لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں، کیا ہمارا قرب قیامت میں، قیامت والے دن، حساب کتاب والے دن، اس دن جس دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، کیا ہم اپنے آپ کو اللہ کے قرب میں کہیں پاتے ہیں؟ بالکل نہیں پاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تکبر جیسی بیماری سے دور فرمائیں۔ پھر اس سے آگے شیطان نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مہلت مانگی، اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ پھر اس نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر کہا کہ میں آپ کے بندوں کو سیدھے راستے سے روکوں گا، اور کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہنے لگا اللہ میں تیرے بندوں کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا، اور مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے جواب دیا تو اور تیری اتباع کرنے والے جتنے بھی لوگ گمراہ ہوں گے سب کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس سے آگے حضرت آدم علیہ السلام کا الگ سے ذکر فرمایا، اور ان کا جو جنت میں جانا ہے اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو، اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں بھیجا، ان کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام کو، پھر ان کو ایک حکم دیا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اب شیطان جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو جو ہے آپ کے راستے سے ہٹاؤں گا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کسی طریقے سے ان کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور شیطان یہ چاہتا تھا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جو اپنے جسم کی جگہوں کو چھپایا ہوا تھا، جو پردہ کیا ہوا تھا، جسم کی وہ جگہیں جو ہے وہ ننگی کر دے، ان سے وہ کپڑا ہٹ جائے، یہ اس کا مقصد تھا۔ اس نے وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ یہ جو آپ کو منع کیا گیا ہے یہ اس وجہ سے کہ اگر آپ یہ کھائیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اگر آپ یہ درخت کھا لیں گے تو آپ فرشتے بن جائیں گے، اور فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہے۔ تو اس طرح کے وسوسے ڈالنے لگا۔ فَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں اٹھا کر کہنے لگا کہ میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کو اچھی بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو فائدے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام نے وہ چیز، وہ درخت کھا لیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس جنت سے جو ہے وہ نکال دیا، اور ان کے کپڑے بھی جو ہے وہ اتر گئے۔ تو یہ شیطان کا جو سب سے پہلا وار تھا۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو شیطان نیکی میں ہی جو ہے وہ ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، کہ اس نے کہا کہ آپ فرشتے بن جائیں گے، آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ ایک انسان کے لیے یہ بات سب سے بڑی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے، سب سے بڑی کامیابی اس کی یہی ہے۔ انسان فرشتوں کی طرح کی صفات اپنا لے کہ گناہوں سے بچنا شروع کر دے، اللہ کی ہر حکم کی فرما برداری شروع کر دے، انسان اس کی لالچ دل میں رکھتا ہے بندہ مومن۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، انہوں نے وہ کلمات ادا کیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، ہم شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، آپ نے ہماری مغفرت نہ کی، آپ نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور بالضرور خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی جامع دعا ہے کہ انسان کوئی بھی گناہ کرے تو انسان کو چاہیے کہ توبہ میں پھر ان الفاظ کو، اس دعا کو بھی ضرور شامل کیا کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت آگے ان کی چلی اور نبوت کا ایک سلسلہ چلا۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا بنی آدم، یعنی کہ اے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں، آدم علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب کیا اور مسلسل 4 دفعہ مخاطب فرمایا۔
اور یہ قرآن پاک کی واحد جگہ ہے کہ جہاں پر اس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو مخاطب کیا۔ فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس کو اتارا جو تمہارے جسم کو چھپاتا ہے، تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپاتا ہے جن کو چھپانا جو ہے ضروری ہوتا ہے، اور فرمایا وریشا، اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ لباس کے دو مقصد بیان کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ایک یہ بیان کیا کہ جب وہ لباس پہنتے ہو تو تمہارے جسم کے وہ حصے جن کو چھپانا ضروری ہے ان کو تم چھپاتے ہو، اور دوسرا مقصد لباس کا کہ اس سے تم خوشنمائی حاصل کرتے ہو، اس سے تم زیب و زینت حاصل کرتے ہو، اس سے تم اچھے اور بہترین اور خوبصورت لگتے ہو لباس سے۔ تو لباس جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ مناسب ایسا ہو کہ اس سے جسم کے اعضاء جن کو چھپانا مقصود ہے وہ جسم کے اعضاء چھپے ہوئے ہوں، اور ایسا مناسب لباس ہو کہ جس سے انسان پیارا اور خوبصورت لگتا ہو۔ یہ جو آیات ہیں یہ اصل میں مشرکین مکہ کی ایک رسم بد تھی، اس کے رد کے لیے جو ہے وہ نازل کی گئیں۔ ہوتا یوں تھا کہ جو قریش تھے یہ بیت اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے، تو جو باہر کے لوگ تھے یا قرب و جوار کے قبیلے تھے وہ سب لوگ قریش کی عزت اور تکریم کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ آتے حج کے لیے تو وہ لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور قریش جو تھے یہ کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ قریش جو ہیں یہ بڑے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ کپڑے پہن کر جو ہے وہ طواف کریں گے۔ اور جو باقی لوگ ہیں وہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، تو جن کپڑوں کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر ہم طواف نہیں کر سکتے، اس لیے ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو لباس بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ جسم کے ان اعضاء کو چھپائے جن اعضاء کو چھپانا ضروری ہوتا ہے، کہ لباس جو ہے یہ خوبصورتی کے لیے ہے، خوشنمائی کے لیے ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم لباس پہن کے طواف کیا کرو۔ اور یہ جو بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تم ہو اور تم لباس نہیں پہنتے ہو تو ایسے نہ کیا کرو۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اللہ فرماتے ہیں بنو آدم شیطان کے اس وسوسے میں نہ آؤ، جس طرح اس نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، حضرت حوا علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور ان کے لباس اتار دیے گئے تھے، تمہیں بھی شیطان اسی طرح وسوسہ ڈالتا ہے اور تمہارے لباس بھی اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج پورا مغرب اس وقت پورے مسلمانوں کو یہ درس اور یہ سبق اور یہ تہذیب سکھانا چاہتا ہے کہ لباس جتنا کم ہوگا اتنا انسان خوبصورت لگے گا۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ لباس وہ خوبصورت لگے گا جو جسم کے اعضاء کو اچھی طرح چھپاتا ہو۔ تو مغرب آج انسانوں کو ننگا کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو ننگا کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی تہذیب اور اپنا کلچر مسلمانوں میں جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا یہ مقصد ہے کہ انسانوں کو بے لباس کر دیا جائے۔ انسان کے وہ اعضاء جو شریعت نے، اللہ نے، اسلام نے چھپانے کا حکم دیے ہیں ان اعضاء کو ظاہر کیا جائے۔ یہ شیطان کے جو ہیں وہ طور طریقے ہیں اور اس کا راستہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ نعوذ باللہ۔ فرماتے ہیں جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ننگے ہو کر طواف نہ کرو، کپڑے پہن کے طواف کیا کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آتا رہا ہے، اور واللہ امرنا بہا، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا۔ اللہ نے جواب دیا قل آپ فرما دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ فحاشی کی باتوں کا حکم تو نہیں دیتے، اللہ تو ایسا حکم کبھی نہیں دیتے کہ انسان بے لباس ہو جائے۔ اللہ نے شروع میں کہہ دیا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور لباس کو نازل کیا تاکہ انسان اپنے جسم کے اعضاء کو چھپائے اور انسان خوشنما اور خوبصورت لگے۔ اس سے آگے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ دو حکم دیے گئے، ایک تو یہ کہ جب تم مسجد میں آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ تو خوب زیب و زینت اختیار کر کے آیا کرو۔ اس سے ایک نکتے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان جب کسی خوشی کی جگہ پر جاتا ہے تو خوب زیب و زینت اختیار کر کے جاتا ہے۔
مثال کے طور پہ جب ہم شادی میں جاتے ہیں تو خوب زیب و زینت جو ہے وہ اختیار کر کے جاتے ہیں، عید کا موقع ہوتا ہے خوب زیب و زینت اختیار کر کے جاتے ہیں۔ گویا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان خوشی کے موقع پر زیب و زینت اختیار کرتا ہے، خوبصورت لباس پہن کر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم مسجد میں آتے ہو تو تمہیں بھی خوشی ہونی چاہیے، اللہ کے گھر میں جب آتے ہو، اللہ سے ملاقات کے لیے آتے ہو تو اس وقت بھی تمہیں خوشی ہونی چاہیے، تو تم خوب زیب و زینت والا بہترین اچھا مناسب لباس پہن کر اللہ کے گھر میں آیا کرو۔ اور فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ یہ جو تھے اس وقت جو لوگ حج کیا کرتے ان کا ایک یہ نظریہ یہ بھی ہوتا تھا کہ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو، یہ اس میں کوئی منع نہیں ہے، حج کے دوران اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے کوئی اس سے منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا، اس میں جو ہے اسراف نہ کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کو بلا وجہ یوں ضائع مت کیا کرو۔ اس سے آگے فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں یعنی قیامت تک آنے والی انسانیت کو جو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو آگے نازل فرمانا ہے، رسول آئیں گے، کتابیں آئیں گی، شریعت آئے گی، اللہ کے احکامات آئیں گے تو ان کی تم نے اتباع کرنی ہے۔ اللہ نے فرما دیا فمن اتقی، بس جس نے اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیا اور ان رسولوں پہ ایمان لے آیا، ان کتابوں پہ ایمان لے آیا، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کی، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْزَنُونَ، تو قیامت والے دن اس کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ سے آگے فرمایا کافر اور متکبر یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، کہ کفر بھی کرتے ہیں اور ساتھ تکبر بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور کفر کیا، وہ لوگ جو متکبر ہیں اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے، یعنی کہ جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، ایسے ہی اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا وہ مشرک، وہ کافر، وہ متکبر، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ پھر اہل ایمان کا ذکر کیا اور ایک خاص صفت جنتیوں کی بیان کی، فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مومن لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کے دلوں میں جو کدورت یا جو ایک دوسرے کے بارے میں گندے جذبات، برے جذبات ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کے دلوں سے ان جذبات کو ختم فرما دیں گے اور جنت میں وہ بہترین طریقے سے رہیں گے۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جنت والے اور جو جہنم والے ان کا دونوں کا ذکر کیا، اور پھر درمیان میں اصحاب الاعراف کا ذکر کیا، فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہوگی، وہاں پر اعراف میں کچھ لوگ ہوں گے، صاحب الاعراف ہوں گے، اور اللہ فرماتے ہیں وہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے سلام علیکم، کہ آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لم يدخلوها، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان کو نہیں کیا جائے گا، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، لیکن وہ طمع رکھتے ہوں گے کہ ہمیں جنت میں داخل کیا جائے۔ اور جب وہ دوسری طرف دیکھیں گے جہنم والوں کو تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم میں سے نہ فرمانا، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا جو لوگ جہنم والے ہیں۔ تو باہر کیف یہ درمیان کا ایک مقام ہوگا جنت اور جہنم کے، اعراف اس جگہ کا نام ہوگا، وہاں پہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال نامے میں نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر ہیں، تو کچھ عرصہ وہ وہاں پر رہیں گے، کچھ جہنم کو دیکھیں گے، کچھ جنت کو دیکھیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ایمان کی برکت سے ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ جب جہنم والوں کا ذکر کیا تو اس وقت فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، چنانچہ آج ہم بھی ان کو اسی طرح بلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بلائے بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی جو اللہ کی ملاقات کو بلائے بیٹھے تھے، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم ان کو بھی بلا دیں گے۔ آج ہم غور کریں، کافر اور مشرک تو قیامت کو بلا بیٹھے ہیں، اللہ کی ملاقات تو بلائے بیٹھے ہیں، لیکن ہم مسلمان کتنی اللہ کی ملاقات کو یاد کیے ہوئے ہیں،
ہم مسلمان کتنا اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اللہ سے بھی ملنا ہے، ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مسلمان آج اس سے غافل ہے۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 6 انبیاء کرام کا ذکر کیا، ان کا اللہ کی طرف سے مبعوث ہونا، قوم کو دعوت دینا، پھر قوم کے سرداروں کا اس پیغمبر کی دعوت کو جھٹلانا، لوگوں کا اس پیغمبر کی دعوت کو جھٹلانا، اور پھر ان کے اوپر نازل ہونے والے عذاب، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے پھر اپنی قوم کو یہ دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ان کی قوم کے سرداروں نے پھر آگے سے جواب دیا، انا لنراک فی ضلال مبین، بجائے اس کے کہ اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر، اللہ کے بھیجے گئے اس نبی کی دعوت کو قبول کرتے، کہنے لگے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خود نعوذ باللہ گمراہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، پھر اللہ نے طوفان بھیجا، نوح علیہ السلام کی کشتی بچ گئی، ان کے ماننے والے لوگ بچ گئے، اور باقی جتنے بھی لوگ تھے نافرمان تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے تھے، نوح علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ اس سے آگے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو سرداروں نے پھر اس قوم کے سرداروں نے، قوم عاد کے سرداروں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ہود علیہ السلام کو ہی کہنے لگے کہ آپ نعوذ باللہ بے وقوف ہیں کہ آپ ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور کہنے لگے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ بجائے اس کے کہ اللہ کی اس دعوت کو قبول کرتے، پیغمبر کے اوپر ہی بری باتیں اور عجیب و غریب قسم کا ٹھٹھا اور مذاق کا انداز کرنے لگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، ہٹ درم تھے، حضرت ہود علیہ السلام پہ ایمان نہیں لانے والے تھے، حالانکہ اللہ نے ان کو بڑی قوت اور بڑی طاقت دی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے جو ان کو قوت اور طاقت دی تھی اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، تو یہ اس قوم کے اوپر بھی عذاب آیا۔ اس سے آگے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن ان کے جو قوم کے سردار تھے انہوں نے تکبر کیا، اور اسی طرح جو لوگ ایمان لے کر آئے حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر، ان کی جو ہے وہ تحقیر کی، ان کے ساتھ بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی۔ پھر انہوں نے ایک معجزے کا مطالبہ کیا کہ اے صالح، اگر یہ جو سامنے پہاڑ ہے یہاں سے ایک اونٹنی آ جائے، نکل کر آ جائے، تو ہم جو ہے پھر ایمان لے کر آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، وہ اونٹنی آ گئی، اللہ کا معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھوں سے وہ رونما ہوا، وہ اونٹنی آئی، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ اس اونٹنی کی تکریم کرتے، اس کا احترام کرتے، اس کا پانی بند کر دیا، اس کو مار دیا، اس کو مار ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ نعوذ باللہ، ایک تو اونٹنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی تھی اس کو قتل کر دیا، پھر سرکشی کی، پھر صالح علیہ السلام سے کہنے لگے نعوذ باللہ کہ جو اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا تھا اگر تم سچے ہو تو اللہ سے کہو وہ عذاب آ جائے۔ تو ایسے سرکش قسم کے لوگ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، زلزلے نے آ پکڑا ان کو اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ اللہ نے ایسا عذاب ان کے اوپر نازل فرمایا۔ اس سے آگے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین۔ یہ قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی،
تو حضرت لوط علیہ السلام ان سے فرمانے لگے کہ تم ایسے برے اور ایسے قبیح گناہ میں مبتلا ہو جو آج سے پہلے پورے عالمین میں کوئی اس گناہ میں مبتلا نہیں تھا، یعنی کہ یہ گناہ سب سے پہلے تم نے شروع کیا، تم سے پہلے اس گناہ میں کوئی مبتلا نہیں تھا۔ باہر کیف وہ لوگ جو ہے انہوں نے بھی بات کی نہیں مانی اور تکذیب کی اللہ کے پیغمبر کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرمائی، اور ہر شخص کے اوپر جو ہے پتھر آ کر اس کے سر پہ برسا، اس کے اوپر لگا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں پھر تم دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا، اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ تو یہ ان کے گناہ تھے قوموں کے، اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوا۔ پھر اس سے آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہ اہل مدین تھے، ان کا باغات تھے خوبصورت، جو ہے معاشی طور پہ مضبوط لوگ تھے، لیکن ان میں بہت سی جو ہیں وہ برائیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب ان کے پاس یہ اللہ کے پیغمبر آ چکے تو اب ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور انہوں نے یہ بھی ان کو دعوت دی کہ تم میزان جو ہے، ناپ تول جو ہے وہ پورا کیا کرو، اس طرح جو چیزیں لوگوں کی ملکیت ہیں ان کی حق تلفی نہ کیا کرو۔ جہاں پر معاشی طور پہ استحکام ہوگا وہاں پر لوگوں کی حق تلفی بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب ہر بندہ جو ہے وہ خوشحال ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ جب دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی دوسرے کا حق بھی مار لوں میں اور زیادہ سے زیادہ خوشحال ہو جاؤں۔ تو وہ جو ان کی ایک صفت تھی کہ لوگوں کا حق مارنا، اس سے بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے منع کیا۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں مت دیا کرو۔ ان کی ایک یہ بھی بری عادت تھی کہ راستے میں بیٹھ کر تو وہ دھمکیاں دیا کرتے تھے، ٹھٹا مذاق کیا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، تالیاں بجایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع کیا۔